جی عمر بھائی. میں کس طرح اللہ کے دوست کو پہچانوں؟ اللہ کے دوست کو کس طرح پہچانا جائے، یہ سوال کیا. اللہ کے دوست کو کس طرح پہچانا جائے؟ اس وقت کے ہوں سوال، یہ اس وقت کے سوال ہوں تو لوگوں کو بھی کچھ ملے جی. لوگوں کے بھی، ان لوگوں کو جو نئے سننے والے انہیں بھی علم کی روشنی ملے. کتنا شاندار سوال کہ اللہ کے دوست کو کیسے پہچانا جائے. خواب میں. خواب میں؟ خواب میں یا حقیقت میں یار ہم دونوں ہی سمجھا دیتے ہیں. ہم دونوں ہی سمجھا دیتے ہیں بھائی. خواب میں، اگر خواب میں تو آخر اسلام کا چہرہ ہے انور، کعبہ اور قرآن کریم. ان کی شبیہ نہیں اپنا سکتا شیطان. ایسے ہی. لیکن ہر ولی، کوئی بڑے سے بڑا جو بھی ہو سب کی شبیہ لے سکتا ہے، وہ سب کی صورت میں آ سکتا ہے. اب آپ کو کیا پتا، جیسے عمر بھائی نے پوچھا کہ ہم کیسے پہچانے. اب وہ آیا اور آپ سے آ کے اس نے یہ کہا اور ایسا کچھ آپ کو دکھایا کہ آپ کو پہلا گمان، پہلا جو اندر آپ کو خیال آیا وہ یہ آیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی یا کوئی اللہ کا فقیر ہے. چاہے خواب میں یا ظاہر میں. ظاہر کا الگ سمجھا دیتے ہیں، خواب کا چلیے پہلے بتا دیتے ہیں. اور اس کے بعد وہ سارا کچھ آپ دیکھتے رہے خواب میں. اس کے بعد آپ کی آنکھ کھل گئی. جب آپ کی آنکھ کھلی ہے تو ذکر آپ کا تیز ہے، دل گھبرا رہا ہے، طبیعت میں وحشت آ رہی ہے، ماتھے پہ پسینے آ رہے ہیں. تو سمجھ لیں کوئی دھوکہ دینے آیا تھا، کوئی استدراج ہوا ہے. یہ تھی ابلیس تھا یا ابلیس کی کوئی مخلوق تھی. یہ تو ایک بات ہوئی. اب دوسری بات کہ واقعی اگر اللہ کا فقیر تھا، وہ اللہ کا ولی تھا، تو یہاں آپ کو کیفیت آئے گی. جب آپ سوئے ہوئے میں خواب میں بھی ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کی آنکھ بھی، تو کیفیت آئے گی، سرور آئے گا، لطف آئے گا. آپ کو ذکر تیز ہوگا، جھوم جھوم کے اللہ کا ذکر کرے گا. کوئی پسینہ نہیں آئے گا، کوئی طبیعت میں گھبراہٹ نہیں ہوگی، کوئی وحشت نہیں ہوگی، بلکہ لطف و سرور آئے گا اللہ کے ذکر کا، اللہ کے نور کا نشہ آئے گا. اگر وہ واقعی اللہ کا فقیر تھا یا اللہ کا کوئی بڑا ولی تھا، یہ کیفیت ہوگی. ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گیا خواب. اور کوئی بھی کسی بھی شکل میں وہ دھوکہ دینا اگر چاہے گا تو یہ دونوں کیفیتیں یاد رکھیں آپ. وہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ بن کر حضور غوث پاک کے سامنے آ گیا، عبد القادر میں تجھ سے تیرا رب مخاطب ہوں، استغفر اللہ. کس کے سامنے؟ غوث الاعظم پیران پیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے آ گیا اور کتنا بڑا دعویٰ لے کے آیا. عبد القادر میں تجھ سے تیرا رب مخاطب ہوں. سرکار نے حضور غوث پاک نے لاہور پڑھا کہ جانتا ہوں میں تیرے اس حربے کو خبیث مردود دفع ہو جاؤ. لاہور پڑھا، بھاگ گیا. تو آپ کے ساتھ وہ کیا کر سکتا ہے؟ لکھا ہوا ہے نا، کتابیں کھول لو حضور غوث پاک، لکھا ہوا ہے. اور بہت سارے ولیوں نے بھی یہ واقعہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اللہ والوں نے لکھا ہے. جب حضور غوث پاک جیسی اتنی بڑی ہستی، اتنی شان والی ہستی، اس کے ساتھ وہ یہ حربہ کھیل سکتا ہے، تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہے بھائی. اس کے لیے کہتے ہیں کہ مرشد کا کامل اکمل مکمل مرشد کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ قدم قدم پر دھوکہ دے گا. یہ تجھے اڑا کے یہ تو چھوڑ، نفس تجھے پچھاڑ دے گا اگر مرشد نہ ہو. سمجھانے سکھانے والا، نکالنے والا ان پگڈنڈیوں سے، ان گھاٹیوں سے، ان کھائیوں سے. اگر تیری انگلی تھامنے والا نہ ہو تو جان لے اس کی طاقت، اس کی قوت کا عالم کیا ہے. یہ تو عمر بھائی خواب کی بات آپ کو بتائی. اور ظاہر میں آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ
اللہ کا ولی ہے، اللہ کا فقیر ہے. اللہ کے ولی کے معنی ہیں اللہ کا دوست. صحیح ہے؟ ولی دوست کو کہتے ہیں، اللہ کا ولی اللہ کا دوست. اب دوست وہ ہوتا ہے جس نے دوست کو دیکھا ہو یا اس سے بات کی ہو. میں نے نہ کبھی فہیم کو دیکھا نہ کبھی فہیم سے بات کی. میں نے نہ کبھی اللہ کو دیکھا نہ کبھی اللہ سے بات کی، اور دعویٰ کروں میں اللہ کا ولی. جھوٹا ہے نا بھائی. اللہ کا ولی اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جس نے دوست کو دیکھا ہو یا اس سے بات کی ہو. میں دعویٰ کروں فہیم کا دوست ہوں میں، اور نہ میں نے کبھی فہیم کو دیکھا ہو نہ کبھی فہیم سے بات کی ہو. دعویٰ تو جھوٹا ہو گیا نا. پہلے تو ایک بات یہ لے لیں عمر بھائی، اللہ کا ولی یعنی اللہ کا دوست. اور دوست وہ ہوتا ہے جس نے اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہو یا اللہ سے بات کی ہو. ایک بات تو یہ ہو گئی. پھر سوال ایک پیدا ہو گیا کہ بھائی ہم کیسے پہچانے کہ اس نے اللہ کو دیکھا یا اللہ سے بات کی. کیا تو یہی ہے کہ بھائی میں تو اللہ سے بات بھی کرتا ہوں، میں تو اللہ کو دیکھتا بھی ہوں، دیدار بھی کرتا ہوں، خوب باتیں بھی کرتا ہوں. کیا تو یہی ہے، مگر ہم کس کسوٹی پر، کس معیار پر اس کی اس بات کو، اس دعوے کو پرکھیں. ایسا ہی ہے. تو کسوٹی یہ ہے، معیار یہ ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھ کر تیرا دل اللہ اور اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام کی محبت میں جھک جائے. جس کی صحبت میں بیٹھ کر تجھ پر یہ کیفیت طاری ہو جائے، جس کے سامنے تو آئے وہ نظر بھر کے تجھے دیکھے اور تیرے قلب کو اللہ اللہ سے جاری کر دے. یہ ہے کسوٹی. جب یہ سب کچھ ہو جائے کہ جب بھی میں اس کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، میرا دل خود بخود اللہ اور اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام کی محبت میں جھک جاتا ہے. آقا علیہ السلام کی محبت میں جھک جاتا ہے. جب بھی میں اس کے سامنے آ کر بیٹھتا ہوں، اس کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، یہ کیفیت مجھ پر طاری ہو جاتی ہے. جان لے کے یہ کوئی اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا فقیر ہے. جان لے. یہ ہم نے آپ کو ظاہر کی کسوٹی بھی دے دی. اس کسوٹی پر پرکھ لے اسے، اور رنگ روپ پہ نہ جائیں، اس کی ابا اور اس کی قبا پہ نہ جائیں، اس کے جبے اور اس کی دستار پر نہ جائیں. یہ ظاہر کے سودے بازار میں بکتے ہیں، لے لو جا کے. خوب سبزیاں کھاؤ، خوب دہی کھاؤ، لسیاں پیو، کڑھائیاں کھاؤ، پھل فروٹ کھاؤ، جوس پیو، مکھن ملائی کھاؤ. جی سر سفید ہو جاؤ گے نا. اور بازار سے آگے ایک اچھا سا جبہ خرید لاؤ، اچھی سی دستار خرید لاؤ، اچھا سا پٹکا خرید لاؤ، اچھا سا عطر خرید لاؤ، اور باندھ بون کے پہن کے جبہ اور سر پہ رکھ کر دستار اور بیٹھ جاؤ اللہ کا ولی ہوں جی میں. بکواس کرتا ہے. یہ ہے کسوٹی. اگر تو اللہ کا ولی ہے تو میں جیسا آتا ہوں ویسا ہی اٹھ کے چلا جاتا ہوں. جو حرام کاریاں بدکاریاں ساتھ لے کے آنا وہی سب میرے اندر چلتا رہتا ہے. تیرے ساتھ بیٹھ کر، تیرے سامنے بیٹھ کر، تیری صحبت میں بیٹھ کر مجھ پر تو کوئی اثر نہیں ہوتا. بکواس کرتا ہے. پھر یہ جھوٹا ہے. صرف اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھ کر تیرا دل اللہ کی محبت میں، اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام کی محبت میں، پنجتن پاک اہل بیت کی محبت میں، اللہ کے ولیوں اور فقیروں کلندروں کی محبت میں، اور اپنے مرشد کی محبت میں تیرا دل جس کی صحبت میں بیٹھ کر جھک جائے، سمجھ لینا وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا فقیر ہے. یہ تو بہت آگے کا درجہ ہے نا. فقط تو بہت آگے کا معاملہ ہے. تو عمر بھائی یہ آپ کو ہم نے کسوٹی ظاہر کی بھی بتا دی اور باطن کی بھی، کہ خواب میں اگر ایسا ہو تو آپ نے کس طرح، کس کسوٹی پر، کس معیار پر اسے پرکھنا، اور ظاہر میں کبھی ایسا ہو تو وہ آپ نے کس کسوٹی پہ پرکھنا.